بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو کافی دنوں سے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہو رہی تھی۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو چند جملوں میں خلاصہ کریں گے، نچوڑ نکالیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم پہلے نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مخالفت۔ جب بھی امت نبی خدا کا انکار کرتی ہے، نبی خدا کی مخالفت کرتی ہے، چاہے کسی بھی ریزن سے ہو، نبی کی اتباع نہیں کرتی، نبی کی مخالفت کرتی ہے، تو تباہی و بربادی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو بھی نبی کی اطاعت اور اتباع کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی کی اطاعت اور اتباع انسان کو دین اور دنیا دونوں میں سرفراز کر دیتی ہے، کامیاب و کامران کر دیتی ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ نافرمان نبی چاہے نبی کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ بھی غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں درس ملتا ہے کہ آج کل کی بچیوں کو اپنے شفیق اور مہربان باپ کا کہنا ماننا چاہیے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کے بیٹے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کنعان نے اپنے شفیق اور مہربان باپ کی بات نہ مانی اور واصل جہنم ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام درد دل رکھنے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ نبی کی بیوی اگر نبی کی اطاعت اور پیروی نہیں کرتی تو وہ بھی واصل جہنم ہو سکتی ہے۔ نبی کے ساتھ رہنا، نبی کے عقد میں آنا اس کے لیے نجات کا سبب نہیں بن سکتا مگر جب تک وہ نبی کی اطاعت اور اتباع نہیں کرتی۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک شکر گزار عبد خدا تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ خداوند متعال کی ذات کا شکر ادا کرتے رہے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ زندگی میں جن بھی مشکلات سے گزر رہے ہیں تو ہر مشکلات میں خداوند متعال کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمات میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے، مشکلات میں بھی خداوند متعال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہی ذات ہے جو ہمیں ان مشکلات سے نکالے گی۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی زندگی کے امور میں جب بھی کوئی کام شروع کرتے تھے تو نام خداوند متعال سے شروع کرتے تھے۔ کشتی کا آغاز کیا، بنانا شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا۔ کشتی کو چلانا چاہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، یعنی اپنی زندگی کے تمام امورات میں حضرت نوح علیہ السلام نام خدا سے ان کا آغاز کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے تمام امورات کو خداوند متعال کے نام سے شروع کرنا چاہیے، پھر نتیجہ جانے خدا جانے، انشاءاللہ نتیجہ بہتر آئے گا۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت طوفان کی بد دعا کی، عذاب کی بد دعا کی جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ اب میری قوم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھ پر ایمان لانے والا ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو خداوند متعال کی توحید پر ایمان لانے والا ہو۔ جب مکمل طور پر مایوس ہو گئے تب حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب کا تقاضا کیا اور خداوند متعال نے عذاب کو طوفان کی شکل میں قوم نوح پر نازل کیا تھا۔ آٹھواں اور آخری نقطہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی کو بنا رہے تھے، تیار کر رہے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی۔ اور یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، مذاق اڑانا جرم ہے، گناہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، شاید جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، تم سے اچھا ہو۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مذاق اڑانا ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔